الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین کرام، آج ہماری ایک مسلمان بہن اماں جی رحمۃ اللہ علیہا، ان کے ایصال ثواب کی محفل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اماں جی کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے اور عالم برزخ میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مقدس ہے۔ غزوہ حنین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے، لشکر اسلام مقام جیرانہ پر آتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے مقام جیرانہ، جہاں حاجی لوگ عمرہ کرنے والے دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ عمرہ کرتے ہیں۔ اس مقام جیرانہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، جلوہ فرما ہوئے غزوہ حنین سے واپسی پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابی داؤد شریف میں اور مشکات شریف کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ماں باپ کی عظمت اور شان جو ہے اس کا بھی ذکر آپ کو سنا رہا ہوں۔ دو ہی باتیں عرض کروں گا، ایک تو ماں کی عظمت اور شان اور دوسری ایصال ثواب کے حوالہ سے، کیونکہ اماں جان مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، تو یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ مقام جیرانہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں نا، اتنے میں ایک اماں جی وہ اس مجمع سے، لشکر سے باہر نکلی، خرامہ خرامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو رہی ہے۔ سرکار کی نگاہ نبوت اٹھی، اس اماں پر پڑی، مال غنیمت تقسیم فرمانا چھوڑ دیا۔ اس وقت سرکار کے مور نبوت والے مبارک کندھوں پہ مزمل والی چادر تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزمل والی چادر مور نبوت کے مبارک کندھوں سے اتار کر زمین پر بچھا دی۔ زمین پر بچھا کے نبیوں کے نبی نے اس اماں جی کو پروٹوکول دیتے ہوئے کہا، اماں جی تیرے بیٹھنے کی جگہ میں محمد کی مزمل والی چادر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری پیاری مبارک چادر پہ اس اماں جی کو بٹھایا، اب چادر نیچے ہے، اور چادر بھی کوئی کسی پیر کی یا کسی مفتی یا مولوی کی نہیں ہے، وہ نبیوں کے نبی کی چادر ہے۔
ایسی چادر جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ مدثر اور مزمل والی چادر اس اماں جی کے قدموں کے نیچے ہے اور اماں جی اوپر بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں فرمانے لگے، پوچھنے لگے یہ خوش قسمت اماں کون ہے جس کے قدموں کے نیچے نبیوں کے نبی نے چادر بچھا دی؟ کسی نے کہا چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار سے پوچھ لیتے ہیں، آقا بتائیے اپنی پیاری زبان سے کہ یہ خوش قسمت اماں کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا یہ خوش قسمت اماں کون ہے جن کے قدموں کے نیچے آپ نے مزمل والی چادر بچھا دی؟ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں یہ بوڑھی اماں کوئی عام اماں نہیں ہے، یہ اماں حلیمہ ہے جس کے قدموں کے نیچے میں نے چادر بچھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ اماں حلیمہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سگی ماں ہے یا رضائی ماں ہے؟ رضائی ماں ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے اپنی مزمل والی چادر بچھا کے ان کو پروٹوکول دے کے عزت و احترام کر کے اپنے غلاموں مسلمانوں کو اور تا قیامت آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ رضائی ماں کے مرتبہ اور مقام کا عالم یہ ہے، سگی ماں کے مرتبہ اور مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اے نوجوانوں سمجھو حضور کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ہمیں کیا سمجھایا ہے، خود عمل کر کے بتایا ہے۔ یہ سرکار کا اسوہ حسنہ ہے، ہم سرکار کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہو چکے ہیں۔ یقین جائیں مائیں روتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں، آنسو خشک نہیں ہوتے ان کے، کہتے ہیں میرے بیٹے نے مجھ سے یہ زیادتی کی، مجھے مارا، مجھے گھر سے نکال دیا، نہ جانے کیا کیا نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ پناہ دے، خدا را حضور کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، یہود و ہنود کی تہذیب کو چھوڑو، جو حضور نے 1450 سال ہمیں تہذیب اسلامی عطا فرمائی اس پر چلو، نجات اسی میں ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی بڑوں کی عزت و احترام کریں گے، کل ہماری بھی عزت کی جائے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری بھی کل عزت نہیں ہوگی۔ ہم نے بھی اس سٹیج اور مقام پہ پہنچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی بالخصوص ماں باپ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مسئلہ